ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس میں دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک نے حصہ لیا، جہاں نئے ایئرپورٹس، موٹر ویز اور سی پورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا، جہاں مستقبل کے دبئی اور سنگاپور بنانے کے خواب دکھائے گئے، مگر آج انہی ممالک میں یہ میگا پروجیکٹس ادھورے اور خواب ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور کچھ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ تھا چین کا سب سے بڑا عالمی میگا پروجیکٹ جسے نام دیا گیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ ایک وقت تھا جب سب اسے پروجیکٹ آف دا سینچری کہتے تھے، لیکن آج اسے جیو پولیٹیکل ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ان غریب ممالک کو ہوا جنہیں اس کے سہانے خواب دکھائے گئے تھے۔ آخرکار ایسا کیا ہوا کہ آج چین جیسی سپر پاور پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ ناظرین، 2013 میں جب چین کے صدر شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا تو اسے صدی کا سب سے بڑا منصوبہ کہا گیا۔ اس کا مقصد ایک نیا سلک روڈ بنانا تھا، جس کے ذریعے ریلوے لائنز، ہائی ویز اور پورٹس کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں جوڑا جا سکے۔ چین کا مشن تھا غریب ممالک کو ترقی کی راہ پر لانا اور خود کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر پیش کرنا۔ اس ویژن نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 140 سے زیادہ ممالک نے اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی اور کئی غریب ممالک نے فوراً چین سے قرضے لینا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چین نے اس منصوبے پر $1.2 ٹریلین لگا دیے، لیکن یہ پیسہ چین نے ان ممالک کو بطور قرض کے دیا جنہیں مغربی بینک یا IMF خطرناک سمجھ کر قرض دینے سے انکار کر چکے تھے۔ جلد ہی BRI کی اصل حقیقت سامنے آنے لگی۔ یہ صرف انفراسٹرکچر کا منصوبہ نہیں، بلکہ چین کا ایک جیو پولیٹیکل اور اکنامک ایجنڈا تھا۔ اصل میں چین کی انڈسٹریل کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہاں ہر سال لاکھوں انجینئرز فارغ التحصیل ہو رہے تھے، لیکن ان کے لیے نوکریاں کم تھیں۔ تب چین نے فیصلہ کیا کہ ان کو بیرون ملک برآمد کیا جائے اور اپنی سیاسی و معاشی طاقت بڑھائی جائے۔ چین کا پلان یہ تھا کہ غریب ممالک کو BRI کے منصوبے کے لیے قرض دیا جائے اور ان منصوبوں پر اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی لگا کر اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا ڈپلومیسی ڈیبٹ ٹریپ، یعنی چین نے غریب ممالک کو اتنے قرض دیے کہ وہ کبھی واپس نہ کر سکیں اور بدلے میں اپنی زمینیں یا اہم انفراسٹرکچر چین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سب سے بڑی مثال سری لنکا۔ وہاں کے لیڈروں کو خواب دکھایا گیا کہ اگر وہ انڈین اوشن پر ایک نیا پورٹ بنائیں گے تو وہ بھی دبئی کی طرح ریجنل ٹریڈ ہب بن سکتے ہیں، لیکن سری لنکا کے پاس پہلے ہی کولمبو پورٹ موجود تھا جو ایک ٹرانس شپ ہب تھا۔ چین نے انہیں ہمبن توتا پورٹ بنانے پر آمادہ کیا اور $3 بلین کا قرض دیا۔ شرط یہ تھی کہ یہ پورٹ صرف چینی کمپنی ہی تعمیر کرے گی۔ اگر قرض واپس نہ ہوا تو چین اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔ پورٹ بن تو گیا مگر چل نہ سکا۔ سال بھر میں 30 سے 40 جہاز وہاں رکتے تھے۔ آخرکار 2017 میں سری لنکا کو یہ پورٹ 99 ایئرز کے لیے چین کو دینا پڑا۔ ایسا جال صرف سری لنکا تک محدود نہیں رہا۔ افریقہ کا چھوٹا ملک زمبیا بھی اس میں پھنس گیا۔ اس کی معیشت تانبے کی برآمد پر چلتی تھی۔ انہوں نے بھی چینی قرضوں سے کئی منصوبے شروع کیے، لیکن 2020 میں کورونا وبا اور تانبے کی طلب کم ہونے پر ملک کا دیوالیہ ہو گیا۔ اس وقت تک زمبیا کے کل قرضوں کا 43% حصہ صرف چین کے پاس تھا۔ اسی طرح یورپ کا چھوٹا ملک مونٹی نیگرو، جنوبی امریکہ کا ایکواڈور اور پاکستان کا سی پیک منصوبہ بھی ایسے قرضوں اور ناکام پروجیکٹس کی مثالیں ہیں۔ گوادر پورٹ کا 91% ریونیو اب چین لے جاتا ہے، جبکہ پاکستان کو صرف 9% ملتا ہے۔ BRI کو سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب اٹلی میں، جو اس منصوبے میں شامل ہونے والا ملک تھا، اس سے نکل گیا۔ G7 واحد بعد ملیشیا، میانمار، بنگلہ دیش اور نیپال نے بھی کچھ منصوبے منسوخ یا شرائط دوبارہ طے کی۔ امریکہ اور یورپ نے بھی اس کے مقابلے میں اپنے پروگرام متعارف کروائے، جیسے پارٹنرشپ آف گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ اور یورپ کا گلوبل گیٹ وے، جو شفاف اور کم شرح سود والے قرضوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ آخرکار 10 سال اور کھربوں ڈالرز کے بعد BRI کو جدید تاریخ کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ منصوبہ ترقی کے لیے نہیں بلکہ چین کے اپنے مفاد کے لیے تھا۔ آج چین اسے BRI 2.0 کے طور پر ری برانڈ کر رہا ہے۔
جس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، گرین انرجی، سسٹینیبل منصوبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ مگر دنیا اب صرف وعدوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ممالک وہی منصوبے قبول کریں گے جو حقیقی فائدہ دیں، نہ کہ صرف قرضوں کا بوجھ بڑھائیں۔ سوال یہ ہے کہ جہاں دوسروں کو نقصان ہوا، کیا چین کو کوئی فائدہ ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو چین چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا، بلکہ اس پر ڈیبٹ ٹریپ ڈپلومیسی کا الزام لگ گیا اور اس کی اپنی معیشت بھی سست ہو گئی۔ البتہ اس منصوبے کے ذریعے چین نے دنیا بھر میں 100 سے زائد پورٹس میں حصہ داری حاصل کر لی، جو اس کی ایکسپورٹ اکانومی کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ اگلی شاندار ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔